زیادہ عبادت گزار ہو، تقوی کی انتہا یہ ہے کہ آپ گناہوں سے متنفر ہو جاؤ، گناہوں سے دور ہو جاؤ۔ اور آپ نوجوان ہو، اب بوڑھا بھی گناہ کرتا ہے، کبھی ہو جائے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے تقوی ہے، یعنی اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ چھوڑنے والا سب سے زیادہ عبادت گزار۔ نفلیں پڑھنے والوں کو عبادت گزار نہیں کہا، گناہ چھوڑنے والے کو عبادت گزار فرمایا ہے۔ گناہ چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت والے بن جاؤ۔ تو زلیخا اور یوسف کا قصہ یہ اس تقوی کے لفظ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گناہوں سے بچنے والا، نافرمانی سے بچنے والا، یہ تقوی والا ہے، یہ تقوی والا ہے۔ اور بھائیوں کا قصے کے پیچھے صبر ہے کہ 40 سال کے جدائیاں، قید، تہمتیں، الزام، منڈیوں میں فروخت ہونا، اور جب وہ آئے تو ان کا جاؤ میں نے معاف کیا۔ سبحان اللہ، ہم معاف کر کے بھی تانا دینے سے نہیں چوکتے، تو میرے نال اے کیتا، تو میرے نال اے کیتا۔ جب یوسف علیہ السلام نے کہا نا جاؤ میرے ابا کو لے آؤ، والدین کو لے آؤ، تو ان کو لے کر آئے۔ جب وہ آئے تو یا ابت ھذا تأویل رؤیایا قد جعلها ربی حقا، کہ ابا جان یہ وہ خواب ہے جو اللہ نے مجھے دکھایا تھا، آج اس کی یہ تعبیر ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء۔ اپنے ابا سے کہا ابا جان اللہ نے کرم کیا، خواب کو سچا کر دیا، اور آپ بھی آ گئے، میرے بھائی بھی آ گئے، اور اللہ نے مجھے جیل سے بھی نکال دیا۔ پچھلی ساری کہانی کو کٹ کر دیا، جیل سے اپنی کارگزاری سنائی، جیل سے نکالا۔ گھر سے جو بھائیوں نے نکالا تھا وہ نہیں بتایا، جو کنویں میں پھینکا تھا وہ نہیں بتایا، جو منڈی میں فروخت ہوئے وہ نہیں بتایا، جو الزام لگے وہ نہیں بتایا، جو سارا مکر و فریب بھائیوں نے کیا تھا وہ نہیں بتایا، جیل سے نکلنا بتایا کہ میرے اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، آپ کو گھر سے لائے اور ہمیں جمع فرمایا۔ آپ ایک دنیا کے سمندر میں کودنے والے ہیں، اور ہمارے دیس میں کیا پوری دنیا میں منفی رویے بہت زیادہ ہیں، تو منفی چیزوں کا جواب منفی بن کے نہ دینا، مثبت بن کے دینا۔ گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، مناظرے نہ کرنا، تحریکوں کا حصہ نہ بننا۔ تحریکوں نے یہ ملک ہو یا 7 بر اعظم میں کوئی ملک ہو، نقصان زیادہ پہنچائے ہیں، نفع کم پہنچائے ہیں۔ اثمہما اکبر من نفعہما، ہمارے اس ملک کی تاریخ بھی بتاتی ہے، اور میں دین اتنا نہیں پڑھا جتنا میں تاریخ پڑھا ہوں، اور جتنی دنیا اللہ تعالیٰ نے مجھے پھرائی اپنے فضل و کرم سے، دیکھنے اور پڑھنے کے بعد، جب آدمی کچھ پڑھ لکھ لیتا ہے نا تو پھر اس کے اندر اطاعت کا مادہ بہت کم ہو جاتا ہے، وہ خود صاحب بصیرت، صاحب فراست بننے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود زیرائے ہوں۔ تو کچھ عرصہ آپ ہمارے پاس رہے ہیں، تو دیانتاً آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو لگام تو نہیں دے سکتے اور نہ آپ کا ہاتھ پکڑ سکتے، آپ یہاں سے نکلیں گے تو ہمارا اور آپ کا تعلق ایک کچا دھاگا رہ جائے گا، چاہو تو توڑ دو، چاہو تو باقی رکھو۔ یاد کرنے اور بھلا دینے میں کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہوتا ہے، چند قدم بھی نہیں، چند لمحے بھی نہیں، ایک لمحہ ہوتا ہے یاد کرنے اور بھلا دینے کا۔ لیکن ہمارے ذمہ ہے کہ ہم آپ سے دیانتاً وہ کہیں جس کا ہم نفع دیکھتے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تحریکوں کا حصہ نہ بننا، تحریکوں نے ہمیشہ نقصان، چاہے وہ دین کے نام پہ اٹھیں ہلے گلے مچاتی ہوں، چاہے وہ دنیا کے نام پر اٹھیں نعرے لگاتی ہوئیں، انہوں نے نقصان زیادہ پہنچایا ہے اور نفع برائے نام بہت کم۔ مثبت محنتوں نے ہمیشہ قدم بھی جمائے، کام بھی کر کے دکھایا۔ مثبت محنت میں شور نہیں ہوتا، اس لیے نوجوان تباہ چلنے سے کتراتی ہیں۔ منفی محنتوں میں نعرے زندہ باد، مرد آباد، یہ کافر وہ کافر، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو اس میں وہ ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے درخت روزانہ بڑھتا ہے، کبھی شور ہوا؟ روزانہ ایک بیج سے درخت، ایک کونپل نکلتی ہے اور بڑھتے بڑھتے درخت بن جاتی ہے، کبھی شور ہوا؟ لیکن جب آپ اسے کاٹتے ہیں تو آرے کا بھی شور ہے اور کلہاڑی کا بھی شور ہے۔ جب دیوار بنتی ہے تو چپ کر کے اینٹ پہ اینٹ رکھتے چلے جاؤ، وہاں تک دیوار پہنچ جاتی ہے۔ جب اسے گرانا ہو تو ٹھا ٹھا
ہتھوڑوں کی ضربیں، کدالوں کی ضربیں، شور ہوتا ہے۔ تخریب میں شور ہے، تعمیر میں شور کوئی نہیں۔ بچہ ماں کی گود میں پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے اور ماں کی گود سے ہی پھیلتا 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 ماں سے لمبا قد کر جاتا ہے۔ کبھی آپ نے شور سنا 2 انچ پتر ود گیا؟ کبھی شور سنا؟ یا یہ مکی، ہمارے جو مکی کی فصل ہے بہت جلد اوپر جاتی ہے، آج جاؤ تو کہیں ہوتی ہے، کل جاؤ تو کہیں ہوتی ہے، پرسوں جاؤ تو کہیں ہوتی ہے مکی۔ میں بھی 1 مہینہ گھر میں رہا، میں جب اپنے وہ زمینوں پہ جاتا تو کہیں سے کہیں، کہیں سے کہیں پہنچتی جا رہی، کہیں مجھے شور نہیں سنا کیوں؟ جب مکی 2 انچ ود گئی، مکی 4 انچ ود گئی۔ مثبت کاموں میں شور۔ کبھی مدرسوں کا شور سنا، خانقاہوں کا شور سنا، تبلیغ کا شور سنا، اور زندہ باد مرد آباد کے شور سنے کہ نہیں سنے؟ ان زندہ باد مرد آباد نے ہمیں کیا دیا؟ تباہی کے سوا، بربادی کے سوا کیا دیا؟ ایک چھوٹا سا مدرسہ سے لے کر وہ ہزاروں طلبہ۔ میں منظر کبھی بھلا نہیں سکتا، ہٹ ہزاری ایک مدرسہ ہے چاٹ گام کے پاس، بنگلہ دیش، وہاں کوئی 8,000 طلبہ پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں اتنا بڑا مدرسہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، ہے ہی کوئی نہیں۔ 8,000 وہاں طلبہ پڑھتے ہیں، اور دورہ حدیث کو 1,500-2 ہزار طلبہ تھے دورہ حدیث کے۔ تو جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے تو بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا۔ مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی کے شاگرد بھی اور خلیفہ بھی، اب تو پتہ نہیں زندہ ہیں کہ نہیں، بہت پرانی بات، بہت ضعیف تھے اس وقت، وہ سبق پڑھا رہے۔ جب میں اندر داخل ہوا میرے اوپر ہیبت طاری ہو، میں نے زندگی میں اتنا بڑا درس نہیں دیکھا تھا۔ 1,500 کتاب کھلی ہوئی، 1,500 طلبہ بیٹھے ہوئے، اور سامنے ایک بزرگ نحیف بیٹھے ہوئے۔ اتنا بڑا یعنی علمی ایک دہشت طاری ہوگی، اور ایک مسرت اور خوشی اور حیرت کے عجیب و غریب جذبات کا میں پیکر بن کے میں کھڑا ہو کے بس دیکھتا رہا، دیکھنے کا میں مزہ لیتا رہا۔ میں نے زندگی میں ایسا منظر کہیں نہیں دیکھا، علمی منظر، علمی، کوئی شور شرابہ نہیں۔ 50 لڑکے سڑک پہ آ کے نعرے لگاتے ہیں تو سارا شہر ہل جاتا ہے، بازار بند ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سب بچوں کو یہ نصیحت کروں گا، آپ کے سامنے ہیں یہ 3 مثبت کام ہیں دین کے، مدارس، تبلیغ، خانقاہیں۔ کبھی شور سنے؟ کوئی شور۔ لیکن تحریکوں نے ہمیشہ شور مچایا اور آخر میں جا کے سو گئے، آخر میں جا کے خاموش ہو گئے۔ کسی سیاسی جماعت کا حصہ مت بننا، چاہے وہ دین کے نام پر ہے چاہے وہ دنیا کے نام پر ہے۔ جب سیاست میں قدم پڑتا ہے تو دامن آلودہ ہوتا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آلودہ دامن ہیں، اور اپنے اوپر چند دھبے داغ لگا لیے تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ اللہ تمہیں گھر والا بنائے، تمہاری شادیاں ہوں۔ میں نے 8 سال تمہیں معاشرت بتائی ہے، میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ میں نے 8 سال مدرسے میں پڑھا، ایک دن نہیں سنا کہ بیوی کے ساتھ سلوک کیا کرنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ فقہ 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 پڑھ 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 مت ماری گئی۔ میں نے ایک دفعہ اپنے مولانا احسان صاحب سے کہا، استاد جی آپ سے بڑا گلہ ہے۔ کہنے کیا؟ میں نے کہا آپ نے ہمیں فقہ بھی پڑھائی، حدیث بھی پڑھائی، تفسیر بھی پڑھائی، تبلیغ بھی سکھائی، آپ نے ہمیں گھر کی زندگی نہیں سکھائی۔ ہم اپنی ماں باپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دکھ دیتے رہے، اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذلیل کرتے رہے تربیت کے نام پر۔ تو مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بہت دیر سے تم نے بتایا۔ میں نے کہا پہلے جرأت ہی نہیں ہوتی تھی، اب تھوڑا سا آپ نے ہمت دی ہے اب اپنے سامنے بولنے کی تو بول لیتے ہیں، ورنہ ہم ادب میں کبھی بولے ہی نہیں آپ کے سامنے۔ تو میں نے اس خلا کو محسوس کیا اپنی زندگی میں۔ اب میری اولاد بیٹھے ہوئے، میں نے آپ کو بتانے کی بھرپور کوشش کی۔ آگے چل کے آپ صحیح چلو غلط چلو وہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن کم از کم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے، فخر تکبر سے بچائے۔ میں نے تمہارے سامنے گھر کی زندگی کو کھل کے پیش کیا ہے کہ ایک مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ کیسے چلتا ہے، ماں کے ساتھ کیسے چلتا ہے،
باپ کے ساتھ کیسے چلتا ہے، بھائی کے ساتھ کیسے چلتا ہے، اختلاف ہو جائے تو کیا کرتا ہے، اتفاق ہو تو کیا کرتا ہے۔ میں نے کوشش کی، میں کوئی بھرپور تو نہیں کہ پوری نہیں، اپنی بساط کے مطابق میں نے پوری کوشش کی میں آپ کے سامنے یہ زندگی لاؤں۔ آج میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جب آپ اپنی دنیا میں جائیں، اللہ آپ کے گھر آباد کرے، تو اپنی بیویوں کے لیے راحت بنے، آپ کے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ پھر ایک بات دہرا دیتا ہوں کہ ہمارا چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، ظالم بھی کہوں تو میں غلط نہیں کہہ سکتا۔ ساس کا جبر، سسر کا جبر، خود خامد کا اپنا جبر، پھر دیور اور بھابیاں اور دیورانیاں، جٹھانیاں، ایک عجیب قسم کا ایک مرکب ہے۔ اگر ہمیں شریعت کا پتہ ہوتا تو یہ بہت اچھا معاشرہ تھا، چونکہ انسان ایک دوسرے کی مدد سے ہی چلتا ہے۔ چونکہ شریعت کا نہیں پتہ تو بہت ظلم ہے، بہت زیادتی ہے۔ تو اپنی بیوی کی حفاظت کرنا اپنی ماں باپ کے ظلم سے، اور ماں باپ کی حفاظت کرنا بیوی کی بدتمیزی سے، بیوی کے عشق میں ماں باپ کو ناراض نہ کر بیٹھنا، اور ماں باپ کے عدم میں بیوی کو ذلیل نہ کر بیٹھنا، اس میں بہت افراط و تفریط ہو رہا ہے۔ کچھ کہتے ہیں میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میں نے نہیں بولنا، تو ظلم برداشت کر، اور کچھ کہتے ہیں میری بیگم ہے، میں انہیں اس کو آئے گا وہ ماں باپ کو رگڑا دے دیتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بچوں زندگی گاڑی اس کے درمیان چلتی ہے۔ بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو خوار نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو خوار نہ کرو، ذلیل نہ کرو، اسے عزت دینا آپ کے ذمہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت آپ کی بیوی کے ذمہ نہیں، آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کی خدمت قبول کرے، آپ اس کا احسان مانو، اس کو ڈنڈے سے نہیں آپ چلا سکتے کہ میرے ماں باپ ہیں۔ وہ ایک بچی کا آیا پیغام کہ میرا خامن مجھے روز کہتا جا میری اماں نو سلام کر کے آ، خود جا کے اس کا حال بھی نہیں پوچھتا، اور میں نے کہا جا میری ماں نو سلام کر کے آ۔ میں یہ اس قسم کے نا بہت، چونکہ معاشرت کے احکام کے، ہم تو نماز کے احکام نہیں پوری طرح جانتے، تو معاشرت تو بہت ہی پیچیدہ زندگی ہے۔ بازار میں جاؤ، اگر آپ میں سے کسی کو بازار پہنچا دے تو وہ مزاربت والوں کو سامنے رکھ کے چلنا کہ وہ ایک عبرت کی مثال بنے ہیں، اور بہت پگڑیاں اچھلی ہیں اور بہت لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو معیشت کی مجبوری بازار لے، میرے نزدیک بازار میں بیٹھنا، مدرسے میں بیٹھنا برابر ہے اگر شریعت کو زندہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ کی معاشی تنگی آپ کو بازار لے جاتی ہے، دکان پہ لے جاتی ہے، اسکول لے جاتی ہے، کالج لے جاتی ہے، تو آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوگا ہم نے تو مدرسے کی روٹیاں حرام کر دیں اور مدرسے کی زندگی ضائع کر دیں۔ صرف علم کا مقصود کوئی پڑھانا نہیں، علم کا مقصود سیکھنا ہے۔ وہ سیکھنے کے بعد میں مدرسے میں بیٹھوں سب سے اعلیٰ چیز ہے، مسجد میں بیٹھوں بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن میں بازار میں اگر جاتا ہوں تو، اور وہ جو میں نے ہدایہ میں مسئلے پڑھے تھے میں بازار میں زندہ کرتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میں صحیح تولتا ہوں، میں وعدے سے نہیں پھرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور میں ناجائز منافع نہیں لیتا، تو مسجد کا ماحول اور یہ اس دکان کا ماحول اب ایک جیسا ہے۔ درس گاہ اور دکان اب ایک ہو گئے کہ اگر اس کی دکان میں سچائی ہے، دیانتداری ہے، آنے والے کی خیر خواہی ہے۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا تاجر جو ہے نا، گاہک کا فائدہ سوچ کے نہیں بیٹھتا کہ میں گاہک کو نفع پہنچاؤں، اپنا فائدہ سوچ کے بیٹھتا ہے کہ مجھے اس کو کیسے لوٹنا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ بیچا 300 درہم کا، پیسے وصول کر لیے، پھر کہنے لگے میرے بھائی یہ سواری کے لیے آپ لے رہے ہو یا ذبح کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا یہ میں سواری کے لیے لے رہا ہوں۔ کہا بھائی مجھے معاف کرنا، یہ سواری کے قابل نہیں ہے، اس کے پاؤں میں زخم ہے، یہ اپنے پیسے لو اور میرا اونٹ واپس کر دو۔ پیسے اس کو دے کے اونٹ گھر رکھ لیے، اپنے نوکر سے فرمایا بازار سے گھوڑا خرید کے لاؤ۔ وہ 300 درہم کا گھوڑا خرید کر لائے۔ جریر بن عبداللہ البجلی یمن کے شاہی خاندان کے فرد ہیں، آخری 2 مہینے میں ایمان لائے، چند دن صحبت کے ملے۔ انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو نوکر مالک کو ساتھ لے کر آیا کہ او میں تمہیں پیسے دلوا دوں۔ کتنے میں لیا؟ کہا جی 300۔ انہوں نے گھوڑے کو دیکھا، گھوڑا مہنگا تھا، مالک کو خود نہیں پتا تھا۔ اب میرا یہ موبائل ہے، میں 300 میں بیچوں یا 3000 میں بیچوں، اگر میں 300 پہ راضی ہوں تو عثمانی صاحب کے لیے یہ حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔
لیکن حلال حرام سے اوپر بھی ایک دنیا ہے جسے اخلاق کی دنیا کہتے ہیں، جسے ایثار کی دنیا کہتے ہیں، جسے سخاوت کی دنیا کہتے ہیں، جسے ہمدردی کی دنیا کہتے ہیں۔ ایک وہ جہان ہے جہاں آج کانٹے اگے ہوئے ہیں، جنگل ہی جنگل ہے۔ کہیں گے میاں تجھے 400 دے دوں تیرے گھوڑے کے تو خوش ہو؟ کھائے خوش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو اگر 500 دے دوں کیا پھر میں اور بھی زیادہ خوش ہوں؟ کیا 600 دے دوں کہ پھر اور زیادہ مزے کی بات؟ کیا 700 دے دوں؟ کہا جی بالکل اچھی بات۔ کہا 800 دے دوں؟ تو وہ کہنے لگا حضرت جی اے تسی لینا یا میرے نال ہاسا کیتی جاندے ہو؟ کیونکہ خریدار تو قیمت نہیں بڑھاتا نا، خریدار جناب اور کم کرو جی اور کم کرو۔ کہا بھائی 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو۔ یہ وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو یہ 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ تو فرمایا میرے دوست اس کو پتہ نہیں تھا، اس کا گھوڑا 800 کا تھا، اگر میں اسے 300 میں رکھ لیتا تو میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جب تک زندہ رہوں گا مسلمانوں کی خیر خواہی چاہوں۔ 300 کی چیز 800 کی چیز 300 میں رکھنا یہ کوئی خیر خواہی نہ تھی، یہ دھوکہ تھا، اس لیے میں نے 500 اوپر دے دیے۔ اس طرح اگر آپ بازار میں تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا بخاری پڑھانا اور تجارت کرنا میرے نزدیک برابر ہے۔ آپ کسی نوکری میں جاتے ہیں اور مالک کا حق پورا ادا کرتے ہیں۔ ہمارے جو عبداللہ صاحب سے پہلے امیر تھے بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جی ایم تھے پورے مغربی پاکستان کے ٹیلی فون کے محکمے کے۔ جب وہ آفس میں داخل ہوتے تھے تو تبلیغ کی بات بند فرما دیتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ ٹائم کہ میں پیسے لیتا ہوں حکومت سے ٹیلی فون کے لیے، لہٰذا یہاں ٹیلی فون کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو جو ان کا ڈیوٹی ٹائم تھا 8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے، اس میں کوئی تبلیغ کی بات نہیں سوائے اپنی ذمہ داری۔ جو ہی دفتر کی دہلیز سے باہر نکلتے کہ بس بھائی دفتر کا ٹائم ختم، اب کوئی فون کی بات نہیں ہوگی، اب صرف تبلیغ کی بات ہوگی۔ اگر اس طرح آپ کسی نوکری میں جاتے ہیں تو آپ کا بخاری پڑھانا اور آپ کا نوکری کرنا میرے خیال میں یہ اللہ کے قرب کا وہ بھی ذریعہ ہے، یہ بھی ذریعہ ہے۔ تفاوت کی بات ہو سکتی، اجر کی کمی اور زیادتی، لیکن جیسے بخاری پڑھانے سے اللہ کا تعلق ہے ایسے ہی اس جاب سے بھی اللہ کا تعلق ہے۔ آپ کے پاس پیسہ کوئی نہیں، اب آپ ہاتھ توڑ کے مزدوری کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہیں۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے صبح سے شام تک اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کرتا ہے بچوں کو کھلانے کے لیے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے تھے تو آپ کی نظر پڑی ہاتھوں پر نشان تھے سخت سخت، تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھ ایسے سخت کیوں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں تو یہ مزدوری کرتے کرتے میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یوں بوسہ لیا اور فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو دین کے کام کا تصور یہ نہ رہے کہ صرف مدرسے پڑھانا یا کسی خانقاہ میں بیٹھنا یا دارالافتاء میں بیٹھنا یہ دین کا کام ہے۔ ہر لمحہ ہمارا دین ہے اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے حکم کے۔ سلطان محمود غزنوی نے 35 سال حکومت کی اور دنیا کا سب سے بڑا حکمران تھا اپنے زمانے کا۔ 416 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ 1974 میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، قبر کھول کے دیکھا تو اس طرح قبر میں پڑا تھا جیسے کوئی آج میت کو رکھ کر گیا ہو، کفن بھی میلا نہیں ہو، کفن بھی۔ 35 سال کی حکومت کے بعد 1000 برس گزر گیا، قبر کی مٹی نے اس بندے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اگر آپ دنیا کے شعبوں میں اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، بخاری پڑھانا بھی جنت کا ذریعہ ہے، اور دکان بھی اور اسکول بھی اور کالج بھی اور ریڑھی لگانا۔ اور تلمبے میں نے بچے اکٹھے کیے جو پڑھ کے فارغ ہوئے، تو میں نے یہ تھوڑا سا مضمون بیان کیا تو ایک بچے کا فون آیا کہ جی میں بڑا احساس کمتری کا شکار تھا کہ میں نے دین پڑھ کے بھلا دیا، میں پھیری لگاتا ہوں، غریب بچہ ہوں، غریب ہوں، اپنا گھر بھی کوئی، میں پھیری لگاتا ہوں۔ تو آپ کی باتیں سن کر مجھے بھی حوصلہ ہو گیا کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں۔
ایک نوجوان کھڑا تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ اتنا مختصر کر دیا ہے، اگر یہ بچوں کو پال رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ ماں کے لیے کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ اپنے گھر والوں کی خبر گیری کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ایسے ایک سفر میں حضرت عمر نے ایک نوجوان دیکھا بڑا حسین، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو آپ نے کہا عمر تو نے اللہ کا راستہ اتنا چھوٹا کر دیا۔ آپ نے کہا او بچے ادھر آؤ، آ گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری بوڑھی ماں ہے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ کہا تم اللہ کے راستے میں ہو۔ تو اللہ کا راستہ صرف مدرسہ نہیں، خانقاہ نہیں، تبلیغ نہیں، بازار جانا بھی اللہ کا راستہ ہے اگر سچائی ہو۔ زندگی کے جس شعبے میں جانا، سچ بولنا اور امانت۔ میں مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، مولانا یوں کر کے بیٹھے تھے، مولانا عمر صاحب اس طرف آ کے بیٹھے، انہوں نے بھی سفید کرتا پاجامہ پہنا تھا، مولانا سید خان صاحب نے سفید کرتا، سفید پاجامہ، سفید ویسٹ کوٹ، گرمیاں تھیں، اور سفید پگڑی، اور مولانا یوں کر کے بیٹھے ہوئے، وہ ادھر آ کے بیٹھے۔ حضرت کچھ ارشاد فرمائیں تو فرمایا میرے نزدیک سارا دین دو صفتوں کا نام ہے، ایک صدق اور ایک امانت، ایک سچائی اور ایک امانت۔ تو آپ زندگی کے جس شعبے میں جانا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، وہ مولوی والا چکر نہ چلانا، توریہ جس کو تم کہتے ہو توریہ کر لو، توریہ وہ چکر بھی نہ چلانا، سچ بولنا۔ یہ بھی جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے، دھوکہ دینے کے لیے توریہ یہ نہ کر۔ اکبر کے زمانے میں ایک مفتی تھے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، جب اللہ نے مال بول دیا تھا، جب 11 مہینے پورے ہو جاتے اور 12واں شروع ہوتا تو سارا مال بیوی کو ہدیہ کر دیتے۔ جب بیگم کے 11 مہینے ملک کے پورے ہو کے 12واں مہینہ شروع ہوتا تو وہ میاں کو ہدیہ کر دیتے۔ تو مفتی صاحب نے اپنے فتوے کو کہاں استعمال کیا؟ پیسہ بچانے کی۔ اب زکوٰۃ نہ ان پہ فرض نہ ان پہ فرض، کیوں جی مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے نا؟ ہے جی؟ اب انہوں نے چکر چلایا لیکن موت پہ کلمہ چھن گیا، کفر پہ موت آئی۔ ساری زندگی مفتی کا لیبل لیا اور موت کفر پہ آئی۔ تو اللہ کے ساتھ چکر بازی کر رہے تھے، جیسے بنو اسرائیل ہفتے کو مچھلی پکڑتے تھے اور اتوار کو کھاتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو ہفتے کو نہیں کھا رہے، ہم تو اتوار کو کھا رہے ہیں، تو اللہ نے بندر بنا دیا۔ اب یہاں بندر والا قصہ تو ہے نہیں اللہ کے نبی کے تو فعل، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان سلب فرما لی، کفر پہ موت آئی، مفتی دلی اور مرے کفر پر۔ تو توریہ نہ کرنا، اگلے وقت کچھ سمجھے تم کچھ مراد لے رہے ہو، سچ بول، سچائی کے ساتھ اللہ ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور اس زبان کے بول کو ساری زندگی میٹھا رکھنا، جب کبھی کڑوا ہو جائے تو اللہ سے بھی معافی مانگنا، جس کے ساتھ کر بیٹھو اس سے بھی معافی مانگنا، چونکہ انسان ایک حال میں ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی گرم کبھی نرم۔ تو جب کبھی ہو جائے شدت سختی، معافی مانگنا۔ اللہ معاف کرنے والوں کو